ہم جیسا انسان جو ہے وہ تھوڑا اس معاملے میں لیزی ہے کہ وہ خود ڈال کے نہیں کھائے گا، کوئی ڈال دے تھوڑا بہت تو کھا لیں گے، ورنہ ایسے ہی پھرتے رہیں گے۔ تو امی کو ہماری اس عادت کا پتہ ہے، اور امی صبح صبح 6:30 ہمیں آ کے جگائیں گی اور ناشتہ ہمارے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے جائیں گی۔ اس میں 2 سلائسز ہوں گے ٹوسٹ، چاہے ان کو بالکل ہوا کی طرح کا بٹر لگا ہوا ہو۔ بعض دفعہ آج بھی صبح ہم وہ کھا رہے تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ خدا نے ہمیں بہت نوازا، اور ہم نے یہ شکر نہیں کیا کہ ہمیں روٹی ملی یا ناشتہ ملا، یا ناشکری کی ہو کہ یہ کیا گلے سے بھی نہیں اتر رہی، اتنا تھوڑا بٹر لگایا ہے روکھی بریڈ پہ، چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی اٹھتے اٹھتے ہماری، تو پیلی کھا لیا اسی طرح ہی روکھا سوکھا۔ اور شکر ہم نے کس بات کا کیا، اللہ کا، کہ ہمارے دل میں ایک کھٹک پیدا نہیں ہوئی کہ ہمیں یہ کیا مل گیا کھانے کے لیے۔ تو ہم اس عادت پہ اپنی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ایک جو مانگا ہم نے کبھی اللہ سے تو قناعت مانگی، ہم نے سیٹسفیکشن مانگی۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میاں ہمیں جائیدادیں دے، دولت دے، ہیرے دے، موتی دے، سونا دے۔ یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں اگر آپ کا دل نہ بھرے، اگر آپ پھر بھی خالی محسوس کریں، اگر آپ کی ہرس نہ بھرے، اگر آپ میں لالچ ہو۔ بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، اور ایک نعمت ہے آپ کے کریٹر کی، جس نے آپ کو بنایا ہے۔ اوبویسلی کسی نے تو بنایا ہے نا، کوئی تو ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اگر آپ کی نیچر میں اس نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اس پہ مطمئن ہیں، آپ کسی کی طرف نہیں دیکھتے، آپ میں کوئی لالچ نہیں ہے، آپ میں کوئی طلب نہیں ہے، تو آپ کو اس پر بہت اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اپنے کریٹر کا شکر کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ پریکٹس تھی، یا یہ وہ عادتیں تھیں جو گھر میں بچوں نے ہم میں دیکھی ہیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزاری ہے، چیز لی ہے، اس کو سنوار کے رکھا ہے، اچھی طرح رکھا ہے، اس کی رسپیکٹ کی ہے۔ اس طرح کی ہماری عادت ہے، اور ہم نے بچوں میں بھی یہ خوبی دیکھی ہے کہ وہ ایک چیز لیں گے، یہ نہیں کہ آج نیا ماڈل نکلا ہے موبائل کا تو لائن میں لگے ہوئے ہیں، آج گیم ریلیز ہوا ہے تو پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں کہ کہیں ہمیں وہ مل جائے، یا مووی ریلیز ہوئی ہے تو دیکھنے پہنچے ہوئے ہیں، کہ ایک جو ریس ہے زندگی کی جو کہیں آپ کو قرار ہی نہ لینے دے۔ آپ ایسی جگہ پہ نہ کھڑے ہوں، انسان کی نیچر ایسی نہ ہو، نہ وہ ایسا بن جائے، نہ وہ ایسی صحبتیں پالے، نہ وہ ایسی دوستیاں رکھے، کیونکہ اس کا بھی انسان پر اثر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے نہیں ہوتے لیکن ماحول ان کو بنا دیتا ہے، آس پاس کے لوگ ان کو ایسا بنا دیتے ہیں، رشتہ داریاں ایسا بنا دیتی ہیں، ایک دکھانے والا، شو آف کرنے والا، پریز چاہنے والا۔ تو ان چیزوں کی پھر انتہا کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ تو سب سے اچھا اپنی اولاد کو ایک تربیت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پہلے پریکٹس کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں پیدا ہو۔ ایک اسٹرانگ بانڈ ہونا چاہیے ماں میں اور بچے میں، اور پیشنس ہونی چاہیے پیرنٹس میں، ہاتھ لگانے کا یا مارنے کا یا اونچی آواز کرنے کا بچوں کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خاص کر ینگ ایج میں تو بالکل بھی نہیں۔ بڑے ہوں تو ویسے ہی انسان کو ذرا لحاظداری ہوتی ہے کہ اتنے بڑے کو کیا کہنا، تو بچے خود بھی سمجھدار ہوتے ہیں اور بچوں کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے، کیا برا کیا ہے۔ تو بچوں کو کہنا سننا تو بات کی بات ہے، بچوں کے لیے سب سے پہلے تو ایک ایسا ماحول گھر کا ہونا چاہیے جہاں وہ ایک لائف کا سیٹ اپ کرنا سیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے سلیقے سے گزارنی ہے، ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، پلاننگ کیسے کرنی ہے، کس چیز کو کتنا وقت دینا ہے، اس نے کس طرح اپنے دن کو ڈیوائڈ کرنا ہے، کس پہر اس نے کیا کرنا ہے۔ اب ہم بچوں کی ایسے ٹریننگ کرتے ہیں جیسے ہم نے کہہ رکھا ہے کہ 3:30 کپڑے اتار لینا واشنگ سے، ورنہ گیلے ہو جائیں گے، کیونکہ ہوا میں نمی ہو جاتی ہے، پھر وہ ڈیمپ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے کہ 3:30 انہوں نے کپڑے اتارنے ہیں۔ پھر ہم نے بچوں کو کہہ رکھا ہے کہ اگر ماں پہلے پہنچ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر لیٹ، تو ہم سے پہلے انہوں نے خود نکلنا ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر وہ نہیں نکلیں گے ہم خاموشی سے جائیں گے، خود کر کے آ جائیں گے، ہماری نظر بچوں کی طرف نہیں اٹھے گی کہ وہ آئے نہیں، کیوں نہیں کیا۔ ان کو خود ہی شرمندگی ہو جاتی ہے دیکھ کے کہ ماں اکیلی لگی ہوئی ہے۔ تو ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں ان کہی زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ اب کوئی بات ہم نے اگر کہی ہے بچوں کو، بہو کو یا بیٹی کو کہ اچھا میں یہ کر لیتی ہوں تم یہ کر لینا، اور وہ بھول گئے، صبح اٹھیں گے ہم دیکھیں گے نہیں ہوا، ہم خود ہی کر رہے ہوں گے۔
ہم محسوس کرتے ہیں بعض اوقات کہ بچہ پھر ہم سے نظریں نہیں ملا رہا ہوتا اور سوری کر رہا ہوتا کہ اوہ بھول گئے. وہ بچے ہیں، سمجھنا چاہیے ماں باپ کو. تو آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جس حد تک انہیں بہتر بنا سکیں، جس حد تک ان کو ایک رن میں ڈال سکیں، جس حد تک ایک گھر کے ماحول کو پیسفل رکھ سکیں. آپ کا جو ایم ہے وہ یہ ہونا چاہیے. اب گھر کا جو سسٹم ہم نے بتایا کہ ہم اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں دونوں طرف، اپنی والدہ کی طرف بھی، کیونکہ ہم نے کہا شروع میں ہی کہ انسان کا اختیار اپنے اوپر ہے، دوسرے پر نہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارا بچہ ہمارے لیے یہ کرے، یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری امی کا یہ فرض تھا. یہ باتیں نہیں ہیں. ہمارا اختیار صرف اپنے آپ پر ہے. اگلا کرتا ہے کرے، اگلے سے نہیں کیا جاتا نہ کرے. ہمارے گھر کا بھی اصول یہی ہے، جس سے جو جتنا ہوتا ہے کرے، نہیں کر سکتا ہم کھڑے ہیں، ہم کر لیں گے، ہمارا گھر ہے، بات ختم. تو گھر یوں ہی چلتا ہے. کبھی ایک دراز ہم صاف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم دوسری دراز صاف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک الماری میں ہم بوتلوں کی لائنیں سیدھی کر کے لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سارٹ کرنے والے کام ہوتے ہیں اس گھر کے، سارے بچوں کے ہم ہی کرتے ہیں. بیبیز کی الماریاں بھی جو ہیں وہ ہم صاف کر کے آتے ہیں. تو سیکھ جائیں گے، بہت کر لیتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ سب سے زیادہ آپ ان کو پریکٹیکل وے میں سکھا سکتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے گھر میں پریکٹس کرنی ہیں. اور تربیتیں جو ہیں وہ ایک دن میں نہیں ہوا کرتی. آپ یہ سوچیں کہ آپ آج اپنے 12 سال کے بچوں کو سدھار لیں گے اور ان کو اپنے ساتھ باورچی خانے میں کھڑا کر لیں گے یا کام میں ہیلپ کے لیے کھڑا کر لیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ وقت جو آپ کو بتانا چاہیے تھا ان کے ساتھ، وہ آپ نے ان کے ساتھ نہیں بتایا. اور آپ نے ان کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ عام طور پر معاشرے میں یا ماحول میں یا لوگوں میں یہ بات گھومتی پھرتی ہمیں بھی زندگی میں سنائی دی کہ بچوں کو ڈسپلن کرنا چاہیے، بچوں کو بات ماننے کی عادت ہونی چاہیے. تو جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ پیرنٹس جنہوں نے ان کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے نتائج وہ بہت بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں. وہ ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے نفرت ہوتی ہے. بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنا گھر چھوڑ کے جا چکے ہوں گے اس لیے کہ ماں باپ نے انہیں ڈسپلن کرنے کی کوشش کی، زبردستی ان سے وہ بات منوانے کی کوشش کی جو کہ وہ نہیں ماننا چاہتے تھے. یہاں پر ایک بات پیرنٹس جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ نے تو اس بچے کو پیدا کیا ہوتا ہے، ان کی محبت جو ہے وہ تو انکنڈیشنل ہے. لیکن بچہ ان سے کیوں محبت کرے گا؟ صرف اس لیے کہ اس نے پیدا ہوتے ہی انہیں دیکھا، اس کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اس صورت میں اپنے ماں باپ کے کہے میں رہے گا جبکہ وہ 100% اس بات کا پختہ یقین رکھتا ہو کہ اس کے پیرنٹس اس سے محبت کرتے ہیں. اور دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے دلوں میں رکھی گئی ہے محبت اس شخص کے جو اس کا محسن ہو، اور بغض اس شخص کا جو برائی کرے اس سے. تو ماں باپ جب بچے کو مارتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، اس کو ان چیزوں سے روکتے ہیں بائی فورس جن کو وہ پسند کرتا ہے. وہ فون پسند کرے گا، وہ آئی پیڈ پسند کرے گا، وہ ٹی وی پسند کرے گا، تو وہ کیسے سمجھے گا کہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں؟ وہ نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کہ ساری اچھی چیزیں، ساری پسند کی چیزیں جو ہیں وہ پیرنٹس اس سے چھین لیتے ہیں. اس کو دوستوں سے نہیں ملنے دیتے، اس کو رات رات بھر باہر نہیں رہنے دیتے، اس کو ایک فریڈم نہیں ہے، ایک آزادی نہیں ہے، اس کو ہر چیز خریدنے سے روکتے ہیں. تو پیرنٹس تو اس کی نظر میں اس سے محبت نہیں کرتے. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ نے اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے اپنے بچے کو اس طور پر سمجھانا ہے اور اس طور پر بتانا ہے کہ آپ کے بچے کو یہ بات پتہ ہو کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہی ہیں وہ اس کی بہتری کے لیے ہے. آپ نے اس کو ان چیزوں کے کانسیکوینسز بتانے ہیں، سکھانے ہیں. ریزننگ پر یہ دنیا جو ہے آج کی یہ چل رہی ہے. بچے صرف ایری فیری باتیں اور فیری ٹیلز پر زندہ نہیں ہیں آج کی جو جنریشن ہے. تو یہ محبتیں جو ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا کہ بچہ آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے، بچہ آپ کو کیوں محبت کرے گا جبکہ آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو وہ ڈس لائک کرتا ہے. تو آپ نے بچے کو شروع دن سے ریزننگ دینی ہے. یہ بہت کمپلیکیٹڈ میٹرز ہیں، بہت آسان نہیں ہیں، اور نہ ہی ایک دن میں یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوا کرتے ہیں. آپ اگر غصے میں آتے ہیں، آپ اگر اینگر دکھاتے ہیں، آپ کی آواز اگر اونچی ہوتی ہے، آپ اگر فورس فلی بچے سے بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ ایک حد تک منوا سکتے ہیں. اس کے بعد بچے میں آپ سے زیادہ طاقت ہوگی. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ڈسپلن اپنے بچوں کو کریں
تو ان کا وہ وقت دور نہیں جبکہ بچے ان کو ڈسپلن کر رہے ہوں. تو بچے میں اور پیرنٹس میں ایک محبت کا تعلق ہونا چاہیے، ایک کیئر کا تعلق ہونا چاہیے. وہ وقت جب کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے اوپر وہ ظلم نہیں ہونا چاہیے جو کہ آج کل کے پیرنٹس اپنے بچوں پر کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی بچہ جو ہے وہ بچہ ہی رہے گا، ساری زندگی بچہ ان کے کہے میں رہے گا. جب بچے میں چینجز آتی ہیں، جب بچہ ٹین ایجر بننے والا ہوتا ہے یا بن رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے بعض پیرنٹس کا. تو وہی وقت ہوتا ہے جب پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، تھوڑا جھکنا سیکھیں، ماننا سیکھیں. پھر یہ ہے کہ بچوں کو حالات سے، گھر کے معاملات میں آگاہی ہونی چاہیے. بچوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک گھر کا حصہ ہیں. تو بچوں کے ساتھ سختی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ بچوں کو اس سے اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. ان کے اندر، ان کے دل میں ایک نفرت کا بیج بو رہے ہوتے ہیں جب آپ سختی سے ان کا بازو بھی پکڑتے ہیں. تو بچوں کو ہمیشہ بتانا چاہیے کہ کس چیز کے کانسیکوینسز کیا ہیں، کیا نقصانات ہیں کس چیز کے. ہمیشہ بچے کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ہمیشہ بچے کو سمجھانا چاہیے اور بچے کو دکھانا چاہیے اراؤنڈ دنیا میں کہ یہ دیکھو اس نے یہ کیا یہ ہوا، یہ دیکھو یہ کیا یہ ہوا. تو بلکہ ہم جیسے دنیا میں یہ ڈرگس وغیرہ کے سلسلے ہیں اتنے کامن ہیں، اور سوئسائڈ اتنی کامن ہے، اور جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پر دنیا اتنا آج کل فوکس کر رہی ہے. ADD بچے ہوتے ہیں جب آپ کا بچہ اسکول جانے لگتا ہے. اور یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو سلسلہ ہے، آپ کے بچے کو وقت سے پہلے ان سب باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے اپنے بچے سے اس بارے میں بات نہیں کرنی یا آپ نے اپنے بچے کو دکھانا نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں تو میڈیا یہ سب کچھ پہلے ہی بچے تک پہنچا دیتا ہے. آپ کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اراؤنڈ ہے اور اس نے ان سے بچ کر چلنا ہے. اور یہ باتیں اگر آپ اپنے گھر میں نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو اس قسم کی اویئرنیس نہیں دیں گے، تو آپ کا بچہ بہت ممکن ہے کہ اس سوسائٹی کا شکار ہو جائے. تو اپنے بچے کو اویئرنیس دیں، اپنے بچے کو یہ بات بتائیں کہ اگر وہ ماں باپ کے پروں کے نیچے سے نکلتا ہے تو کس طرح سے وہ زمانے کے گرم و سرد کا شکار ہو سکتا ہے، کس طرح سے وہ بری صحبتوں میں پڑ سکتا ہے. اس کو یہ بات بتائیں کہ لاشعوری طور پر وہ ایسی دلدل میں بعض اوقات پاؤں رکھ لیتا ہے جو کہ اس کو دکھائی نہیں دے رہی ہوتی. یہ جو عشق و محبت کے سلسلے ہیں یہ کیا ہیں؟ اور ڈیزاسٹر جو زندگیوں میں اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ آج محبتوں کے بل پہ سارے سوسائٹی کے اور ساری دنیا کے اور سارے خاندان کے خلاف جا کر جو بچے یا بچیاں شادیاں کرتے ہیں، آج ان میں سے کتنے خوش ہیں؟ بہت کم. موسٹلی پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے ان کے ہاتھ میں پھر کہ ہائے یہ کیا کیا. تو اس وقت بچے کو سکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت لگام کھینچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جبکہ وہ ہاتھ سے نکل گیا، آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا اس چیز کے کانسیکوینسز، آپ کو بتانا چاہیے تھا، آپ کو ایک اویئرنیس دینی چاہیے تھی اپنے بچے کو. جسے ہم ہیں، ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ ہم ان کی مرضی کے خلاف کبھی ان کی شادی نہیں کریں گے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم ان کو یہ اجازت بھی نہیں دیں گے کہ وہ خود جا کر ڈھونڈتے پھریں اور اس طرح ڈیٹس پہ جاتے پھریں. تو یہ پابندیاں جو ہیں یہ ان کے اوپر ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو ہاف وے ہم چلے ہیں اور ہاف وے وہ رکے ہیں. تو یوں آ کر ایک ایسا پلیٹ فارم ہم کو ملا ہے جہاں پر وہ ہمارے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں. تو نہ ہی آپ اپنے اوپینینز اور اپنی رائے اور اپنے فیصلے ان کے اوپر تھوپیں، اور نہ ہی ان کو اس قسم کی من مانی کرنے دیں جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. بچوں کو یہ بات بتا دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں ان کا فائدہ ہے. اور ماں باپ کو یہ چاہیے کہ بچوں کے معاملے میں جو بھی فیصلے کریں یا جو بھی احکامات صادر کریں اس میں وہ اپنی ذات کو اور اپنی خواہشات کو باہر رکھیں، اپنے فیصلوں میں فیئر ہوں. اگر وہ حقیقتاً سمجھتے ہیں کہ وہ چیز بچے کے لیے فائدہ مند ہے، وہ انہیں پسند ہے یا نہیں پسند، تو ان کو چاہیے کہ اس کی اجازت اپنے بچے کو دیں. ان کی خواہشات پر بچہ چلنے کے لیے نہ پیدا ہوا ہے اور نہ وہ چلے گا زبردستی. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو ایک فریڈم دیں، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے. پہلے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو پیرنٹس جو ساتھ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، دونوں گیٹ الانگ کرتے ہیں، لیکن جب بچے کا اپنا ایک اوپینین اور اپنی ایک مرضی شروع ہونے لگتی ہے، جب کہ وہ ایک ٹین ایجر بن رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک بڑا انسان بن رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے برابر آنے والا ہو جاتا ہے اس وقت. اس کے بعد تو آپ ڈھل جاتے ہیں، وہ پھل پھول جاتا ہے. اس وقت جو ہے وہ آپ کا پھر اس سے کلیش شروع ہوتا ہے.
اس لیے کہ آپ کو اپنی من مانی کرانے کی عادت پڑی ہوتی ہے، ساری زندگی آپ پاور میں رہے ہوتے ہیں، اب پھر آپ کے برابر کا جب ایک شخص آپ کے ہی گھر میں رہنے لگ جاتا ہے تو آپ کا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔